السلام علیکم محترم سامعین، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت ملی۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی کہلاتا ہے، اور جس کو ساتھ جدید شریعت اور نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول کہلاتا ہے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا، باقی نے جھٹلا دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب نازل ہوا۔ محترم سامعین، تفصیل اس کی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ قوم کے جو رؤساء اور بڑے تھے انہوں نے ہر قسم کی تکذیب اور تحقیر کی اور نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب نوح علیہ السلام کا تابع اور پیروکار دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی رائے سے کام لیتے، اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی متوجہ ہوتے بھی تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں، کوئی تصور نہیں۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا، میں تو خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، یعنی راہ حق دکھا دی ہو، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ حق دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگو یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں ہوں۔ میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اللہ پر ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل اور رسوا ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں کہ اپنے پاس سے انہیں ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے، اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت حقیقت سے جاہل ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں اور اللہ کی طرف سے مواخذہ اور عذاب نازل ہو جائے، جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان اور عمل ہے نہ کہ دولت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے نوح ہم سے جھگڑا کیا تو نے اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو یہ جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام جب قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے اور ان کی باطل کشی اور عناد اور ہٹ درمی ان پر واضح ہو گئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی اور فرمایا کہ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا
تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین جو ان پر ایمان لائے تھے اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا کہ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب اچھی بات ہے، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجاب کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے۔ آخر کار کشتی تیار ہو گئی۔ اب خدا کا وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام منکرین اور معاندین غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا یہ وعدہ ہے میرے اہل کو بچا لے گا، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب، اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور پسر کنعان بھی اسی عذاب الہی کی پکڑ میں آ گیا۔